اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، تسلسل سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے قصص الانبیاء سے بیان کر رہے ہیں۔ سابقہ گفتگو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولیات کا ذکر کیا تھا، اور آج ہم شریعت ابراہیمی میں جو احکامات تھے جو جاری رہے اور شریعت محمدیہ کا حصہ بنے اور اس میں بھی یہ تسلسل سے جاری ہیں، ان کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی وہ اہم کام اور شرعی امور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھے اور شریعت محمدیہ میں بھی ہیں، یعنی دین اسلام کی بھی تعلیمات میں ہیں کہ کفار سے جہاد کرنا، بتوں کو توڑ دینا، ختنہ کروانا، عقیقہ کرنا اور مہمان نوازی کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا، صاف ستھرا لباس استعمال کرنا اور عبادت کے وقت زیب و زینت کو اختیار کرنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ صاف ستھرا لباس ہو، معطر ہو اور زیب و زینت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، اور ہر بلندی اور پستی کے وقت یعنی اونچائی پہ چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا۔ تو یہ تو گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، سفر کے دوران بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی جس طرح ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھیں اور سیڑھیاں اترتے ہوئے سبحان اللہ کہیں۔ تو ہر بلندی اور پستی کے وقت اللہ کا ذکر کرنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت محمدی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح نماز چاشت ادا کرنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ یعنی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت تھی اور شریعت محمدیہ میں بھی سنت ہیں، جس طرح کہ زکوٰۃ ادا کرنا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، اور اچھی یا بری گھڑی کے بارے میں پریشان نہ ہونا، یعنی اس کے بارے میں پوچھنا نہیں یا فعال کی طرف جانا، ایسی چیزیں بدشگونی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے، بلکہ کامل اعتماد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، بھروسہ کانفیڈنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ بھی سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت نبی کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی نہ کرے اور لہو و لہو سے یعنی کھیل تماشے سے پرہیز کرے اور کسب معاش یعنی رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرے، روزگار تلاش کرے، کوئی معاش کا ذریعہ اس کے پاس ہونا چاہیے، کوئی ہنر ہونا چاہیے تاکہ وہ رزق حلال کما سکے۔ اسی طرح ستاروں کے پیچھے نہ پڑ جائے، ستارے کے جو احکامات ہیں یعنی علم جو نجوم ہیں وہ تو برحق ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ ستاروں کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو حقیقی قوت و طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ وہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے اگرچہ ہمارے ماحول پر افیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ اچھی اچھی جو باتیں اور سنتیں ہیں جو سنت ابراہیمی ہیں وہ ہماری شریعت میں بھی موجود ہیں، اور ان پر عمل کرنا چاہیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان قصوں کی برکتیں عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔